بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئین عقل از پروفیسر نکھت شاہ جہاں پوری بآواز قیام الدین۔ باب ابن رشد، مطالعہ نمبر 1۔ باکس نہ سوال و نہ جوابت باید، بامرد میں چشم خود خطابت باید۔ چشم داری و عالم جلوہ گر است، دیگر چہ معلم چہ کتابت باید۔ سوال: طلباء اور پروفیسر، شاگرد اور مدرس جو کتابی دنیا کے کیڑے ہیں، اصول مطالعہ میں کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ جواب: بڑے بڑے مطالعہ کرنے والے بھی بہت سی فاش غلطیاں کرتے ہیں، اور یہی دانا و بینا نادانی کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی وسعت نظر سے مطالعہ کسی ایک چیز کا کرتے ہیں اور سمجھنے یہ لگتے ہیں کہ ہر چیز کی ماہیت و حقیقت ان پر منکشف ہو گئی۔ یہ زعم یا غرور اکثر اوقات بالکل باطل ثابت ہوتا ہے۔ سوال: تو پھر کتاب کا مطالعہ کس حد تک مفید ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ جواب: کسی کتاب کا پڑھنا صرف اس قدر مفید ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر کچھ معلومات محفوظ ہو جائیں، لیکن ان کو اپنا بنا لینا مطالعے کی قوت سے باہر ہے۔ اصل میں یہ کام قوت متخیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سوال: ذرا اس اختصار کی تفصیل فرمائیے۔ جواب: سنیے، پڑھنا اور گننا دو لفظ مخصوص ہیں۔ مثال ہو بہو نگلنے اور کھانے سے دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غذا چبا کر سہولت کے ساتھ نہ کھائی جائے گی تو وہ تقویت بدن کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، بلکہ اکثر اوقات بدہضمی کا باعث ہوگی۔ یہی حال پڑھنے اور گننے کا ہے۔ صرف مطالعہ کرنے سے دماغ اکثر بدہضمی کا مریض ہو جاتا ہے اور زیادتی غذا سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے۔ سوال: کس قسم کے مصنفین کو زیر مطالعہ رکھنا چاہیے؟ جواب: صرف ان مصنفین کو جن کی تحریر مقدمات کی ترتیب، قوت متخیلہ کی بلند پروازی، استدلال کی قوت، خیالات کی وسعت، روشن خیالی اور صفائی بیان کا مظہر ہو۔ ایک الجھا ہوا دماغ دوسروں کے دماغ میں بجز الجھن اور کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتا۔ روشن دماغ مصنف کی ہر تحریر قابل داد اور پرمنفعت ہوتی ہے، اور پاکیزہ تصنیفات کا مطالعہ کرنے والا بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ دماغ کو سنجیدہ قسم کے مطالعے سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہ بے حد مفید ہے، اور ایسے ہی نظائر کی پیروی مستحسن بھی ہے۔ سوال: کیا مطالعے کے لیے فکر اور ذہنی کاوش بھی ضروری ہے؟ جواب: بے شک۔ شاہراہ حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی ذاتی قوت فکر سے کام لینے کی سخت ضرورت ہے۔ جو کچھ پڑھا جائے یا سنا جائے اس کی اچھائی یا برائی، غلطی اور صحت کو بھی جانچا جائے۔ جس قدر خیالات کی وسعت اور ان کے باہمی رشتوں اور رابطوں کا علم منکشف ہوتا جائے گا، اسی قدر اصل موضوع سے واقفیت ہوتی جائے گی۔ سوال: کیا آپ کا یہ مطلب ہے کہ مطالعے سے پہلے مصنف کی دماغی کیفیت کا مطالعہ کرے اور پھر سرگرم مطالعہ ہو؟ جواب: جی ہاں۔ اس قسم کا ذہنی مطالعہ جس سے مصنف کے خصائص کا علم ہو سکے، نور عقل حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، اس لیے کہ انسانی دماغ کو اگر ایسی پیچیدگیوں پر عبور نہ ہو تو دماغ میں منتشر خیالات کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ صرف سرسری مطالعے سے حافظے کا خزانہ تو ضرور آباد ہو سکتا ہے، مگر اسی پر پیہم عمل درآمد کرنے سے قوت عدل یعنی ججمنٹ میں ترقی ہوتی ہے، اور نہ علم کی دولت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ دماغ کی مشین اور زبان کا پرزہ گراموفون کی طرح چند نقلی باتیں دہرا دیتا ہے اور بس، بلکہ تمام دلائل و براہین جو کتابی استدلال پر مبنی ہوتے ہیں کتاب سے آگے نہیں بڑھتے۔ اسی لیے کہا گیا ہے در کنز و ہدایہ نہ تواں یافت خدارا۔ اس قسم کا نقلی علم جس قدر بھی ہو، اکثر مصنوعی اور بناوٹ کی خاطر ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد نہایت کمزور اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ سوال: کیا یہ خیال صحیح ہے کہ جو کچھ کتابوں کے اندر ہے وہ سب صحیح و درست ہے؟ جواب: یہ خیال بہت گمراہ کن ہے، بلکہ یہ حقیقت خود ناقابل تسلیم ہے کہ جو کچھ کتابوں کے اندر ہو وہ سب صحیح اور درست ہو۔ سب کتابیں یکساں نہیں ہوتی، بلکہ کتابی دنیا کے طلسمی اصول اکثر نمائشی ہوتے ہیں اور حقیقت کی روشنی کے سامنے اکثر داغدار نظر آتے ہیں۔ سوال: جو دماغ صحیح اصول کے مطابق مطالعہ کتب کے خوگر نہیں ہوتے، ان میں کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں؟ جواب: ایسے مطالعہ کرنے والے جرح و تنقید، جانچ پڑتال کی طرف اپنے دماغ کو منعطف نہیں کرتے، اور اکثر اس فرائض کو ادا کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔
ان میں بنیادی اصولوں کو جانچنے کی صلاحیت نہیں رہتی، ان میں کے اکثر و بیشتر مبصرانہ تنقیدوں سے کوسوں دور رہتے ہیں اور محض کتاب کو مستند سمجھ کر کھلی ہوئی بلکہ تمسخر انگیز لغزشوں اور غلطیوں پر بھی آمنا و صدقنا کہنے لگتے ہیں۔ خاص کر وہ لوگ اور بھی گمراہ ہو جاتے ہیں جو مطالعہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے معتقدات کی حمایت کے لیے کچھ دلیلیں ڈھونڈ لیں اور بیان مخالف کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیں۔ ایسے تنگ خیال اور سطحی نظر والے دیدہ و دانستہ حقیقت کی روشنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ مطالعے کے ذاتی اور حقیقی مقصد و فائدے سے کبھی آشنا نہیں ہوتے۔ سوال: کیا مطالعہ کرنے والوں کے لیے سہل گیری اور سہولت پسندی مضر ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ جواب: صرف اس لیے کہ بعض مطالعے کے شوقین سہل گیری کی بنا پر بے پرواہی کے اس قدر خوگر ہو جاتے ہیں کہ اصل مطلب کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ایسے لوگوں کا مرض رفتہ رفتہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ ان کاہلی کے پتلوں میں سرگرمی کی روح پھونکنے کے لیے سوائے توجہ اور سعی کے اور کوئی چیز کارآمد نہیں ہوتی۔ سوال: کیا دماغ طبعاً راحت طلب ہے؟ جواب: بے شک۔ بچوں کی مکتبوں سے فراری اور والدین کا جبر اس کا واضح ثبوت ہے۔ دماغ خود بخود راحت طلب ہے، اس لیے بلا عادت و صبر اور بلا ناگواری خاطر نتائج کے حصول، مقدمات کی ترتیب، دلائل کی تنقید یا اس قسم کے دیگر مصائب پر ذرا مشکل سے منعطف ہوتا ہے۔ سوال: بسلسلہ مطالعہ دماغ کے لیے جلد بازی مفید ہے یا سست رفتاری؟ جواب: دماغی قوتوں کی سست رفتاری جلد رفتاری و جلد بازی سے نسبتاً زیادہ مفید ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب کوئی خیال دنوں تک ذہن میں رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ غور و فکر کے دائرے میں بھی آ جاتا ہے، برخلاف اس کے تیز رفتاری میں اول تو کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہو تو ادھر نگاہوں کے سامنے سے گزری اور ادھر غائب۔ بہر نوع سست رفتاری ہو یا شتاب روی، اصل مقصد یعنی روشنی دماغ کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ سوال: کیا دماغی اصلاح مندرجہ بالا ذہنی کشاکش اور قیود سے بچ کر بھی ممکن ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، بلکہ دماغ کو عظمت انہی قیود کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہر انسان کی دماغی اصلاح کے لیے کچھ مخصوص قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ اول ان پر عمل درآمد کسی قدر موجب تکلیف ہوگا، مگر پھر استعمال و مشق کا فیضان رفتہ رفتہ ان عارضی زحمتوں کو خود بخود دور کر دے گا۔ اس جائز پابندی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دماغ میں ہر نئے مسئلے کے بنیادی اصول اور دلائل کی حقیقت بہت جلد منکشف ہو جایا کرے گی۔ سوال: کیا کتابی مطالعے کو برطرف رکھ کر بھی یہ ممکن ہے کہ انسان روشن خیال اور عاقل بن سکے؟ جواب: بے شک، مگر منزل مقصود کا راستہ بہت دشوار ہے۔ اس میں وہی قدم رکھتے ہیں جو بڑے جگر والے ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علوم و فنون کے بانی اکثر کتاب سے آشنا نہیں۔ پھر علم کی نسبت سے کتابوں کی عمر بذات خود کم ہے، اس لیے مطالعہ کتب روشن خیال بننے کے لیے بنیادی چیز نہیں بلکہ معاون کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال: تو پھر وہ طریقہ کار کیا ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص قواعد صحیح کے مطابق کتاب مطالعے کو نہیں بلکہ عقل و ادراک کے مطالعے کو وسعت دے تو مختلف اور پیچ در پیچ راہوں، معرکۃ الآراء، جرح و تنقید، مغالطہ آمیز دلائل و براہین کی حالت و کیفیت آئینہ ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے۔ کیا سچائی اور ایقان کا پہلو ان امی بزرگوں نے نہیں محسوس کیا جن کی روحیں اور دل و دماغ نور حقیقت سے معمور ہوئے اور رہے؟ ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو روشن دماغی کی ان مشقوں پر عمل کرایا جائے جن کے لیے کتاب بھی ضروری نہیں، تاکہ یہ جو کچھ مطالعہ کریں اس سے کچھ نہ کچھ عملی فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ اگرچہ کوئی اسکول بلا کتاب کے موجود نہیں ملتا، مگر ہو ضرور سکتا ہے۔ سوال: کیا ایک نو گرفتار متعلم یا شاگرد آپ کے ان نفسیاتی اصول مطالعہ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجویز کردہ راستہ روشنی عقل حاصل کرنے کے لیے تقریباً ناقابل عمل اور بے حد دشوار گزار ہے۔ جواب: ایک نو گرفتار متعلم کے لیے اس قسم کا مطالعہ جس میں کتاب کی ضرورت نہ ہو دشوار گزار ضرور ہے، لیکن ناقابل عمل نہیں۔ یہ تسلیم ہے کہ پڑھتے وقت دلائل کی جانچ پڑتال، قدم قدم پر ان کی ماہیت اور حقیقت کا انکشاف، تحقیق و تجسس آسان کام نہیں ہے۔ پھر یہ بھی اندیشہ کہ بغیر کتاب کی تعلیم سے کہیں اصل مدعا یعنی تعلیم ہی مفقود نہ ہو جائے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ان شکوک و احتمالات کو مد نظر رکھتے ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ سرسری مطالعہ جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو بالکل لا حاصل ہے۔ سہل اور سیدھے راستے پر چلنا مناسب ضرور ہے،
مگر اس مناسبت کے یہ معنی نہیں کہ منزل مقصود ہی کو خیر آباد کہہ دیا جائے۔ ہماری تنقید اس امر کی مؤید نہیں کہ قوت عمل کی نشو نما کے لیے جو آسان سے آسان طریقہ ہو اس کو بہتر نہ سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ سیدھی راہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر چکر لگانا، در و دیوار سے لڑتے ہوئے گزرنا مقتضائے عقل نہیں۔ لیکن اگر سچ پوچھیے تو جو لوگ دشواری اور سہل پسندی کے اعتراض اٹھاتے ہیں وہ دشواری کی حقیقت ہی سے ناواقف ہیں۔ سوال: جو لوگ سہل پسندی کے اصول کو تعلیمی دنیا میں ضروری سمجھتے ہیں وہ دشواری کی حقیقت سے کیوں کرنا واقف ہیں؟ جواب: اس طرح کہ مطالعے کی دشواری اور آسانی جس چیز کا نام رکھا گیا ہے وہ نفس مطالعے سے کم تعلق رکھتی ہے، بلکہ اس کا تعلق آئین مطالعہ سے بہت زیادہ ہے۔ ایک ہی کتاب یا ایک ہی مسئلہ ایک شخص کے لیے آسان ہوتا ہے، وہی مسئلہ دوسرے کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ یہ فرق اس امر کا روشن ثبوت ہے کہ جن لوگوں کے اصول مطالعہ بہتر ہوتے ہیں وہ دماغی مشکلوں اور ذہنی معرکوں کو نہایت آسانی سے سر کر لیتے ہیں، اور جو ابتدائے کار میں غیر آئینی طریقہ کار سے الجھ جاتے ہیں وہ ہمیشہ الجھتے رہتے ہیں۔ سوال: سرسری مطالعے اور گہرے مطالعے میں کیا فرق ہے؟ جواب: انجام کی حیثیت سے یہ بات مانی ہوئی ہے کہ سرسری مطالعے کو اس مطالعے سے کوئی نسبت نہیں جو انسانی دماغ کو روشن بناتا ہے اور بنی نوع انسان کی تعلیم کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ شدھ بدھ کا جاننے والا اور ایک ادیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سوال: کیا ایک جویائے عقل کو ایک دشوار گزار راستے کو عبور کرنے سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ ایسا خیال بھی بزدلی اور کمزور دماغی کی دلیل ہے۔ اس قسم کی دشواریوں کا دور کرنا نہایت آسان ہے، اس لیے کہ یہ سب مشکلیں یا مرحلے فطرتاً ابتدائی میں رونما ہوتے ہیں، لیکن جب طبیعت اصل موضوع سے آشنا ہو جاتی ہے یا مشق و مہارت دماغ میں رجحان پیدا کر دیتی ہے تو ابتدائی مصائب اور اس قسم کی رکاوٹیں خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ مطالعے کا فیض بے پایا ایک صحیح دماغ کے مطالعہ کرنے والے کو اس قدر ماہر بنا دیتا ہے کہ ہزاروں حجابوں کے باوجود چہرہ حقیقت آئینے کی طرح روشن نظر آتا ہے۔ مزید تشریح کو یوں ذہن نشین کیجیے کہ ایک ریاضی کا ماہر آن کی آن میں وہ مسائل حل کر دیتا ہے جو دوسروں سے مہینوں میں حل نہیں ہوتے۔ محض عارضی دشواری کی خاطر حقیقی تعلیم کے معیار کو پست کر دینا دانش و عقل کے خلاف ہے۔ سوال: اصل ذوق مطالعہ کس وقت اور کس طرح نصیب ہوتا ہے؟ اس کی تکمیل کی پہچان کیا ہے؟ جواب: اصل مطالعے کا لطف صرف اسی وقت نصیب ہوتا ہے جبکہ ان مرحلوں کو طے کر لیا جائے، مشکل سر کرنے کی مسرت اور احساس و شعور کی روشنی قدم قدم پر چمکنے لگے اور شمع ہدایت کا فرض انجام دے، دل و دماغ کتب بینی سے سرور اور کیف حاصل کریں، انسانی روح وجدانی ذوق سے رقصاں ہو، زندگی پر لطف محسوس ہو اور کتاب درد سر یا خرابی صحت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ باب توسی بسلسلہ مطالعہ نمبر 2۔ سوال: کیا ایک شعبے کا ماہر دوسرے فنون و علم کے مطالعے اور تحصیل کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ یہ فعل نہ صرف اپنی جگہ پر ذلیل ہے بلکہ مجنونانہ تعصب کو ظاہر کرتا ہے جس کا رشتہ علم کے بجائے جہل سے زیادہ ہے۔ سوال: کیا جانبداری اور تعصب کی آمیزش کسی کتاب یا مصنف کے خیالات کو زہر آلود بنا دیتی ہے؟ جواب: بے شک و شبہ۔ جس طرح سے کسی رائے میں عصبیت کا وجود قوت عقل کو غلط راستے پر لگا دیتا ہے، اسی طرح وہ جانبداری جو ذوق مطالعہ کے ساتھ گھل مل جاتی ہے علم و فن کی ترقی میں بری طرح خلل انداز ہوتی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جب علوم خاص میں کسی انسان کو کامل مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ ان کی خوبیوں اور اوصاف کی تعریف میں عموماً اس قدر مبالغہ کرتا ہے کہ دوسرے علوم و فنون کو بالکل لغو اور محض تفریح سمجھ لیتا ہے۔ یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ کیا دنیا میں وہی علم و فن قابل تحصیل ہے جن میں وہ دخل رکھتا ہے، باقی سب ہیچ پوچھ ہیں؟ ایسا دعویٰ ہرگز قابل تسلیم نہیں۔ سوال: اس تنگ نظری کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جواب: اصل میں مجنونانہ عقیدت مندی یا خیالات کا نایاب ہونا علم و فن کی زیادتی سے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ صرف وہی جہالت و لا علمی اس کی ذمہ دار ہوتی ہے جو بہت سے تنگ خیال عالموں میں علم کے باوجود پائی جاتی ہے۔ خودی کے نشے میں آپے سے باہر ہو جانا نہ صرف کم ظرفی و تنگ خیالی کی دلیل ہے بلکہ حد درجہ معیوب اور شرمناک بھی ہے۔ سوال: کیا کسی ماہر فن کا اپنے علم پر غرور کرنا گمراہی ہے؟ جواب: اگر کسی فن میں ہم کو کامل دسترس ہو تو اس کے فائدے اور خوبیاں ہم کو جس قدر بھی معلوم ہو سکے
یقیناً قابل مسرت ہو سکتی ہیں، لیکن غرور علم کی بنا پر تمام دوسرے علوم و فنون کی ذاتی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ذلیل خیال کرنا نہایت لغو حرکت ہے۔ سوال: اگر ایک قانون داں علم قانون کے مطالعے کو اور ایک نجومی علم نجوم کو نسبتاً اور علوم سے اچھا سمجھتا ہے تو کیا جرم کرتا ہے؟ کیا یہ بھی عقل کی ترقی کے لیے مضر ہے؟ جواب: جی ہاں۔ کیمیا ہو یا نجوم، طب ہو یا قانون، ان میں سے کسی کو ذاتی مہارت یا عدم مہارت کی بنا پر برتر و کمتر خیال کرنا اصولی حیثیت سے دماغ کو سخت نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ایسے مسائل میں طرفداری یا تعصب کی آمیزش بھی دائرۂ عقل کو محدود بنا دیتی ہے۔ یہ حدود و قیود بجائے خود روشن خیالی کے لیے مضر اور رخنہ انداز ثابت ہوتے ہیں۔ عقل و فہم کی دنیا خوبصورتی اور فیاضی کے لحاظ سے اس محدود دنیا سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لیے ایک روشن خیال عالم کو وسعت نگاہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سوال: ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک خاص شعبہ علم کے مطالعہ کرنے والے دوسرے علوم کو کمتر و ذلیل سمجھنے لگتے ہیں؟ جواب: اس کا سبب یہ ہے کہ جانبداری کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں انسان دوسرے علوم و فنون کو حقیر اور ناچیز نہیں سمجھتا ہے، مگر جس علم و فن میں اس کو فطرتاً مہارت ہوتی ہے اس پر اعتماد اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ غیر متعلقہ خیالات کے ربط اور عدم ربط میں امتیاز نہیں رہتا۔ ایسے لوگ علم متعلقہ کے بعض شعبے جو خاص موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں، خواہ موضوع ہو یا نہ ہو، ہر جگہ اصولی حیثیت سے پیش کر دیتے ہیں اور ایک ہی آنکھ سے تمام کائنات کو ہم رنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثالاً یوں سمجھیے کہ اکثر انسان ایسے بھی ملتے ہیں جو علوم ریاضی وغیرہ سے بے حد مانوس ہوتے ہیں۔ یہ دلدادۂ ریاضی مذہبی مطالعے اور سیاسی تحقیقات میں بھی دائرے اور خطوط سے نہیں چوکتے، گویا کہ ان کے نزدیک علم کا دار و مدار انہی چیزوں پر موقوف ہے۔ اسی طرح کہیں فلسفہ طبعیات میں اور کہیں مذہب و اخلاق اور صنعت و حرفت میں بے تکی قسم کا اشتراک یا خلط ملط نظر آتا ہے، مگر یہ مسلم ہے کہ مختلف مضامین اور ان کا یہ عجیب قسم کا امتزاج انسانی دماغ کے نشو و نما کے لیے کبھی راس نہیں آتا۔ اس لیے اس قسم کی غلط پینگوں سے یقیناً دماغ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ صحیح دماغ رکھتے ہیں وہ اپنی قوت عقل کو ایسی خطرناک غلطیوں سے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر دماغ کی تربیت کے اصول بھی اسی امر کی تائید کرتے ہیں کہ ایسے اشتراک کا نتیجہ دماغ میں الجھن اور کج خیالی پیدا کرتا ہے۔ کسی سائنس کے مسلمات کو دوسرے فن کے اصولوں پر ڈھالنا اور اس کو مفید و ضروری خیال کرنا یقینی گمراہی ہے۔ سوال: کیا دماغ کو خیالات سے آزاد رکھنا، اول خالی الذہن بننا اور پھر بلا عصبیت حقائق اشیاء پر غور کرنا دماغی ترقی کے لیے مفید ہے؟ جواب: یہ صرف مفید ہی نہیں بلکہ آراستگی دماغ کے لیے اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس طریقہ کار سے جو بظاہر بے سود سا محسوس ہوتا ہے، بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی دن یہ خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ غیر معلوم اشیاء کی حقیقت کو کیوں کر سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس بات کے متمنی ہیں کہ ان کے متعلق ہم کو صحیح علم ہو تو لازم ہے کہ دوسرے خیالات سے ہمارا ذہن خالی ہو، بلکہ فہم و عقل کا مادہ کسی چیز سے اس قدر متاثر نہ ہو کہ اشیاء کے متعلق نسبت ذہنی کا معیار بھی صحیح قائم نہ ہو سکے۔ باب ابن خلدون، بسلسلہ مطالعہ، نمبر 3۔ سوال: کیا قدامت پسندی اور جدت پسندی ایک مطالعہ کرنے والے کے لیے دماغی مرض کی حیثیت رکھتی ہے؟ جواب: بے شک۔ پڑھے لکھے طبقے میں یہ مرض خاص طور پر پایا جاتا ہے، جس کی بنیاد قدامت و جدت کے نقطۂ خیال سے وابستہ ہے۔ یہ مرض دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک طبقے کے نزدیک تو کچھ مستند مانا جاتا ہے، وہ اگلے وقتوں کے بنی نوع انسان کے اعمال و افعال سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک جس وقت تک یونان اور روم کے مشہور عالم علمی خزانے پر مہر نہ لگا دیں وہ خزانہ خزانہ ہی نہیں، گویا کہ جو شیکسپیئر اور ملٹن لکھ گئے بس وہی قابل سند ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا طبقہ جو جدت کا شیدائی ہوتا ہے، ہر قدیم بات کو مردود سمجھتا ہے۔ نئی روشنی اس کے دل و دماغ کو اس قدر خراب کر دیتی ہے کہ اس کی سچائی اور حقیقت کا معیار بھی قدیم زمانے کی سچائی اور حقیقت سے جداگانہ ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہی نہیں جو رفتار زمانہ سے منقلب نہ ہو سکے۔ بہر نوع دونوں کی گمراہی کھلی ہوئی ہے، اس لیے ہر ایک پر اصولی تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: عقلی نشو و نما اور مطالعے کے لحاظ سے قدامت پسندی اور آبائی تقلید کیوں گمراہ کن ہے؟ جواب: اس لیے کہ یہ پرانی لکیر کے فقیر اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ مجنونانہ ارادت و عقیدت کی وجہ سے ان کا دماغ کس قدر مریض ہو گیا ہے۔ انہی کی رائے کے مطابق یہ مان لیجئے
کہ ہمارے اسلاف یا بزرگ اپنی تحقیقات و تجسس کے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے جو کچھ ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ فائدہ اٹھانے کے قابل ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کیوں تسلیم کر لیا جائے کہ ان کی معلومات پر کل ترقی کا خاتمہ ہو چکا اور زمانے نے ان کے بعد کسی قسم کی ترقی نہیں کی؟ سوال: کیا قدامت پسندوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ترقی کرنے والی دنیا کی ہر چیز کو صرف اس بنا پر رد کر دیں کہ وہ نئی کیوں ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ جدید و قدیم کا خیال بالکل اضافی کشمکش ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے آئندہ اخلاف کے لیے ہم اپنی معلومات کا سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑا؟ سوال: کیا جدت و قدامت کے خیال کو دل میں جگہ دینا دماغی مرض ہے؟ جواب: یقیناً۔ یہی باتیں جنہیں ہم آج قدامت کے لحاظ سے پس پشت ڈال دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی ہمارے اسلاف کے لیے بالکل نئی تھی۔ جب جدت پسندی نے اس زمانے میں بھی ان کو برا نہ ظاہر کیا، تو زمانہ حاضرہ کی جدید معلومات و ایجادات اخلاف کے لیے صرف قدامت کی وجہ سے کیوں کر حقیر و ذلیل خیال کی جا سکتی ہیں؟ سوال: اس مرض کا علاج کیا ہے؟ جواب: صرف یہی کہ جدت و قدامت کے خیال کو دل و دماغ میں جگہ دینا اور ایک رخ کو اختیار کر لینا ایک مضحکہ انگیز گمراہی اور خوفناک دماغی مرض ہے۔ جو چیز دیدہ بصیرت کو روشن کرے وہی دماغ میں بھی جاگزی ہو، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید یا دونوں کا مجموعہ مرکب۔ تنگ نظری کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیے۔ اب یہ ہر مبصر کا فرض ہے کہ جدت کی ملمع سازی کو دیکھے، جانچے اور طلسمی دنیا سے برطرف رہ کر جوہر حقیقی پر نظر رکھے۔ سوال: کیا دنیا تحریر و تقریر کے فیصلوں میں اکثریت یا میجورٹی یا عوام کی رائے کا نظریہ غلط ہے؟ جواب: بے شک۔ یہ خیال کہ جو کچھ عوام کی رائے پاس کر دے وہی صحیح اور درست ہے، ذہنی فریب ہے۔ جس طرح میجورٹی یا اکثریت رائے کا پلہ جھک جائے وہی قابل تسلیم ماننا دماغی گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ العوام کالانعام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ از فکر دو صد خر فکر انسانی نمی آید۔ سوال: کیا تمام دنیا کی اکثریت غلطی نہیں کر سکتی؟ جواب: کیوں نہیں؟ یہ نظریہ اکثریت انہی لوگوں کا عقیدہ ہے جو تمام دنیا کی عقل و فہیم کو غلط فہمی سے خواہ مخواہ پاک اور صاف جانتے ہیں، اور اس لیے میجورٹی کے فیصلے کے خلاف غور و خوض کرنا بیکار بات سمجھتے ہیں۔ ان کو جو خیال یا اعتقاد ورثے کے طور پر مل جاتے ہیں وہی ان کا دین و ایمان بن جاتے ہیں، مگر یہ بدیہی گمراہی ہے۔ سوال: ایسے گمراہ قدامت پرست اکثریت کے ان فیصلوں سے درس عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے جو زمانے کے احوال و اوضاع بدل جانے سے آئے دن ٹوٹتے رہتے ہیں؟ جواب: صرف اسی لیے کہ انہیں اندھا دھند تقلید کی وجہ سے نہ زمانے کی خصوصیات سوچتی ہیں اور نہ دور حاضرہ کے حالات پر توجہ ہوتی ہے۔ انہیں اپنی ذات شریف کی عقل و دانائی پر اپنے ہمسایوں کے مقابلے میں اس قدر گھمنڈ ہوتا ہے کہ بجز ذلت و خواری کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ قدامت پرست آج نہیں تو کل منہ کی کھاتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ رسمی مذاہب کے مقلد اس غرض میں عموماً مبتلا ہوتے ہیں۔ سوال: کیا جدت پسند طبقے کو بھی تحریر و تقریر کے فیصلوں میں گمراہی سے ہم آغوش خیال کرنا چاہیے؟ ان کی گمراہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جواب: بے شک یہ بھی گمراہ ہیں۔ یہ دوسری پارٹی کے ممبر یعنی جدت پسند ہر پرانی بات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور جو کچھ عام لوگوں کی طرف منسوب کیا جائے اس کو جھوٹ اور غلط سمجھتے ہیں۔ ان کی دلیل صرف یہی ہوتی ہے کہ عوام کالانعام کو تحقیق و تجسس سے کچھ واسطہ نہیں۔ ان کے دعووں اور دلیلوں میں نہ سچائی ہوتی ہے اور نہ اصلیت، لیکن یہ سادہ لوح بھی کمزور خیالیوں اور خرافات کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بجز لغویات کے ان کے دل و دماغ میں اور کچھ پایا نہیں جاتا۔ جدت پسندی کا بھوت ان کے دل و دماغ پر سوار ہوتا ہے، اس لیے قدامت پرستوں کی صحیح باتوں کو بھی غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بھی کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ سوال: کیا عقلی زاویہ نگاہ سے انسانوں کی اکثریت و اقلیت پر جدت پسندی اور قدامت پسندی کی وبا چھائی ہوئی ہے؟ جواب: بے شک۔ طبقہ اول ہو یا ثانی، جدت پسند ہو یا قدامت پرست، عوام کی پیروی کرنے والے ہوں یا خواص کے مقلد، اس قدر یقینی ہے کہ اسی اختلاف رائے اور کشمکش کی وجہ سے گمراہی اور ضلالت کی گھٹا تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ سوال: تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سچائی کے طالب اور حقیقت کے جویا کو راستے کی پامالی یا عدم پامالی سے کوئی واسطہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کا دماغ ہر وقت
منزل مقصود کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی نسخہ اس ہماگیر مرض کا علاج ہے، بلکہ روشن خیالی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی تدبیر نہیں۔ سوال: کیا جدت پسندی کا یہ اعتراض صحیح ہے کہ پامال راہ پر وہی چلتے ہیں جن کے پاؤں جواب دے چکے ہیں؟ جواب: نہیں، یہ مغالطہ ہے اور بالکل غلط ہے کہ پامال راہ پر وہی چلتے ہیں جن کے پاؤں قریب قریب جواب دے چکے ہیں۔ یہ بیچارے بھی اتنی قدرت ضرور رکھتے ہیں کہ نئے نئے راستے خود معلوم کریں اور جدت و ندرت کے کرشمے دیکھیں اور ایک عالم کو بھی صحیح راستہ دکھائیں۔ یہ اور بات ہے کہ علمی حیثیت سے کاہل ہوں یا کچھ نہ کریں اور نہ کرنا چاہیں۔ سوال: گمراہ جدت پسندوں کی علامت کیا ہے؟ جواب: عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ قدامت پرستی کے خلاف آواز اٹھانے والے، جدت پسندی کے مدعی، اپنی ندرت آفرینی کے طلسم میں ایسے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ الٹی بات کو سیدھا اور سیدھی کو الٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے عجیب و غریب خیالات کو اصل موضوع سے کوئی رابطہ نہیں رہتا۔ احساس و امتیاز خراب ہو جانے کی وجہ سے ان کا دماغ انہی باتوں کی طرف مائل ہوتا ہے جن میں تضاد اور خرابیاں یا نقصان موجود ہوں۔ عام طور پر معمہ بازی اور صرف اشکال پسندی ان کا زاویہ نگاہ بن جاتی ہے اور پھر ہر جگہ اسی قسم کی جدت کو ڈھونڈتی ہے۔ اس غلط مسلک کے متعلق سوائے اس کے اور کیا ہم عرض کریں؟ عموماً مغرب زدہ وکلاء، بیرسٹر اور لفظوں کے پرستار اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ سوال: کیا یہ دونوں قدیم اور جدید فیشن کے اسکول حق و باطل اور سچائی اور جھوٹ میں معیار عقل نہیں بن سکتے؟ جواب: صرف اس لیے نہیں کہ ہم ان کی خرابیوں اور نقصانات کو روشنی دماغ کے متعلق واضح طور پر بیان کر چکے ہیں۔ بیجا جدت پسندی یا قدامت پسندی کس طرح معیار عقل بن سکتی ہے؟ جو چیز دماغ کی قوت اعتدال و توازن کو اپنے اثرات سے برباد کر دے اور سچائی اور فریب میں امتیازی شان نہ پیدا ہونے دے، وہ معیار عقل نہیں بن سکتی۔ عقل یہی چاہتی ہے کہ ہماری تحقیق و تنقید جانبداری و تعصب کے خراب عنصر سے ہر حالت میں پاک و صاف رہے۔ ایک دانا و بینا ہستی کا فرض ہے کہ کائنات کی حقیقت متقدمین و متاخرین کی رائے سے نہ معلوم کرے، بلکہ خود بھی کائنات کا ضرور مطالعہ کرے تاکہ حقائق سے چھپے ہوئے راز منکشف ہو سکیں۔ سوال: کیا ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم عوام کے مسلمہ فیصلوں کو بھی بنظر اشتباہ دیکھیں اور ان کا اتباع نہ کریں، اور اسی طرح جدت کے اندھے پرستاروں اور قدیم روایات کی پابندیوں کو توڑنے والوں کے خلاف ملامت کی رائے پاس کریں؟ جواب: بے شک و شبہ عوام کی قوت استدلال عموماً کمزور ہوتی ہے، اس لیے ان کے فیصلوں کو بنظر شبہ دیکھنا مقتضائے عقل ہے۔ نہ ان پر کامل اعتماد چاہیے اور نہ یقینی طور پر ان کی پیروی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ جدت طراز فلسفی بھی قابل تقلید نہیں جو بجا قومی و نسلی روایات کی پابندیوں کو توڑ کر محض بلند پروازی اور آزاد خیالی کے گھڑ دوڑ میں مصروف ہیں۔ سوال: کیا صداقت و سچائی علم و عقل کا صحیح معیار نہیں ہے؟ جواب: بے شک ہے، مگر وہی اصلیت و سچائی جو جدید و قدیم، رسم و رواج کی مطابقت اور عدم مطابقت سے بے نیاز ہو۔ اسی سے عقل کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ محض جدت پسندی یا قدامت پرستی یا اسی قسم کے متعصبانہ امراض جہالت و لا علمی کو بڑھا سکتے ہیں، مگر علم حقیقی میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کرتے۔ باب شبستری بسلسلہ مطالعہ نمبر 4۔ سوال: کیا ہم ذوق مطالعہ کے صحیح نشو و نما کے لیے مصنف کی رائے اور ان کے بیانات کو بھی اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے نہیں پیش کر سکتے؟ جواب: اصل میں یہ نقل پرستی بھی ایک قسم کا دماغی مرض ہے، مگر بعض صورتوں میں اگر ذاتی مرض نہ ہو تو چندہ مضر نہیں ہوتا۔ شدت کے ساتھ نقل کی تقلید بھی صحیح ذوق مطالعے کو برباد کر دیتی ہے۔ مصنفین کی رائے اور ان کے اقوال و بیانات ثبوت و شہادت کے طور پر اپنی رائے کی تصدیق و توثیق کے لیے بجا صحیح، مگر اس حد تک نہیں جیسا کہ عموماً سوسائٹی میں مروج ہیں۔ سوال: کیا سرسری ورق گردانی کو مطالعے سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ جواب: ہرگز نہیں۔ ہم اس مسئلے پر اشارتاً پہلے بھی روشنی ڈال چکے ہیں۔ سرسری ورق گردانی کا نام مطالعہ رکھ لینا صرف غلطی ہی نہیں بلکہ علمی دنیا کے نونہالوں کو سب سے زیادہ نقصان اسی غلط خیالی نے پہنچایا ہے۔ دراصل اس قسم کے مطالعے کو علم سے برائے نام لگاؤ ہوتا ہے۔ سوال: عقلی زاویہ نگاہ سے آپ اجزائے علم کا تجزیہ اور تشریح کر سکتے ہیں؟ جواب: مطالعے کی کائنات اور حاصل علم ہی تو ہے۔ سنیے، صفحہ تحریر پر جو کچھ منقش ہوتا ہے اس کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، یا واقعات یا مدرکات۔ واقعات تین قسم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اول وہ جو قدرتی ذرائع سے وجود پذیر ہیں،
اور انسانی بدن کے اعمال و افعال سے تعلق رکھتے ہیں، یا حضرت انسان کی فکر و نظر کے کرشمے ہیں جن کو تجربات سمجھنا چاہیے۔ دوسرے صرف وہ جو اختیاری ذرائع سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کی سوسائٹی پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہی اصول تمدن و تاریخ کے بنیادی اصول ہیں۔ تیسرے وہ جو رائوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی تینوں شعبے اور ان کا حاصل علم کا دوسرا نام ہے، اور انہی سے استفادہ تعلیم کہلاتا ہے، جو طول طویل کتابی دنیا کی وجہ سے سیاہی کی آنت بنی ہوئی ہے اور فائدے کے بجائے ضرر زیادہ پہنچاتا ہے۔ سوال: کیا شعبہ تنقید بھی تعلیم میں داخل ہے؟ جواب: یہ شعبہ بھی تعلیم میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تعلیم جس چیز کا نام رکھا جاتا ہے وہ تنقیدی پہلو سے خالی نہیں ہوتی، مگر ماہیت کی حیثیت سے اسے بھی واقعات کا ایک جزء سمجھنا چاہیے۔ اس میں سوائے اس کے اور کیا ہوتا ہے کہ فلاں ناظم یا ناشر، فلسفی یا منطقی نے اس فقرے کو اور اس جملے کو اس معنی میں استعمال کیا ہے اور فلاں کے مطابق اس کا استعمال یوں ہے۔ سوال: علم کی دنیا میں مدرکات و محسوسات کی حیثیت کیا ہے اور ان سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا اس قسم کے ذخیرے کو علم کہنا چاہیے؟ جواب: نہیں، تحصیل علم میں صرف ان کی استدلالی قوت مددگار ہوتی ہے اور بس، اس لیے ان کو علم کا رتبہ نہیں دیا جا سکتا۔ مدرکات یعنی ریزننگ میں عام بدیہیات سے بحث کی جاتی ہے، اس کی مؤید عقل انسانی ہوتی ہے اور مختلف طور سے ثبوت، استدلال اور مقدمات کو دیکھ بھال کر ایک نتیجے پر پہنچ جاتی ہے، مگر اس عقل استدلالی کو علم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ سرسری مطالعہ کرنے والے کے لیے علم کی صلاحیت اس طرز استدلال سے پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال: کیا مدرکات و محسوسات سے دلچسپی عقل کو روشن بناتی ہے؟ جواب: بے شک، اگر دماغی قوتیں اس قسم کے مشغلوں میں مصروف رہیں تو آئینہ عقل بھی روشن ہوتا ہے اور عقل و شعور میں بھی معقول اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوال: آپ کی تشریحات کے مطابق کتابوں کا مطالعہ روشنی دماغ کے لیے مفید مسلم ہے، مگر ان پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیے جن سے یہ امرت زہر قاتل بن جاتا ہے۔ جواب: کتابوں کا وجود اور مطالعہ علم و عقل دونوں کے لیے بہت کچھ مفید تسلیم کیے گئے ہیں اور فی الاصل ہیں بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مسائل ہمیشہ سے ہیں اور ہر دور میں غور طلب رہے ہیں کہ کتنے افراد کے لیے ان کا شوق تباہ کن اور مضر ہے اور کتنے حضرات کے لیے مفید۔ ایک شعور والے انسان کو کتابوں کے مطالعے میں سب سے زیادہ حزم و احتیاط کی اس لیے ضرورت ہے کہ عام طور پر عقل کا نشو و نما انہی کی سرکردگی میں ہوتا ہے۔ اگر دماغ میں روشن خیالی کا جوہر پیدا نہ ہو اور تمام اوراق پارینہ چھان ڈالے جائے تو اس طریقہ کار سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ زائد سے زائد اس درد سری کو جھوٹی تسلی سے تعبیر کر سکتے ہیں جو علم میں کچھ اضافے کے بجائے تضییع اوقات کے بدنما دھبے سے ہمارے دامن کو آلودہ بناتی ہے۔ سوال: کیا مطالعے کی زیادتی اور اس شغل میں انہماک دماغ کے لیے ضرر رساں ہے؟ جواب: بے شک، بہت سے مطالعے کے شائق ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کل وقت عزیز اسی درد سری پر صرف کرتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے اور سونے کے وقت کی بھی پابندی نہیں کرتے، مگر پڑھنا نہیں چھوڑتے۔ ان کے شوق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کتاب سے کبھی اور کسی وقت اکتاتے ہی نہیں، مگر اس جنون پر بھی ترقی کے میدان میں میل کا پتھر نظر آتے ہیں، یعنی جہاں پر ہیں وہیں پر قائم ہیں۔ نہ ان کے علم حقیقی میں کچھ اضافہ ہوتا ہے اور نہ انہیں اپنی فرض کردہ منزل مقصود پر رسائی نصیب ہوتی ہے۔ ان کی دماغی قوتوں میں بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آتا، مگر پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ سوال: ان کی ناکامی کا سبب کیا ہے؟ جواب: اصل راز یہ ہے کہ یہ پڑھتے وقت ایک غلط اصول کے معتقد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تمام محنت رائے گاں ہو جاتی ہے۔ سوال: وہ غلط اصول کیا ہے جو ان کی محنت کو عکارت بنا دیتا ہے؟ جواب: صرف یہ خیال یا اعتقاد کہ کسی کتاب کے سرسری مطالعے سے مصنف کا علم و فن مطالعہ کرنے والوں کے عقل و دماغ میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ ایک زبردست ذہنی فریب ہے، محض مطالعے کے فرائض سے یہ بات باہر ہے۔ سوال: تو پھر مطالعے کے وقت کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ دماغ صحیح راستے پر چل سکے؟ جواب: نعمت علم سے مالا مال ہونے کے لیے یہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے کہ نمبر 1 مصنف نے کیا لکھا ہے، کیوں کر لکھا ہے۔ نمبر 2 مقدمات کیا ہیں۔ نمبر 3 استدلال میں کس قدر ربط و استحکام ہے۔ نمبر 4 نتائج کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ نمبر 5 اور موضوع پر کس نوعیت سے روشنی ڈالی ہے۔ محض نفی و اس بات کے علم کو تو قریب قریب سبھی جانتے ہیں، اگر مطالعے میں یہ تفصیلی نقطہ نظر پیش نظر نہ ہو تو اس کی مزاولت یا وجود کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ سوال:
کیا کسی کتاب کو سمجھنے اور سمجھا دینے پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مصنف کے علم و فضل کے مالک ہو گئے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ خالی کتاب کے پڑھ لینے سے مصنف کی دماغی روشنی، جس کو اس نے برسوں کی کاوش اور محنت سے حاصل کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیوں کر منتقل ہو سکتی ہے؟ ہاں، آپ کے گہرے مطالعے کے متعلق یہ مانا جا سکتا ہے کہ ایک کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کو محفوظ ہو گئی، اس کے خیالات بھی آپ لکھ سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن اس مرحلے سے مصنف کا دماغی علم تو ایک ذرہ بھی منتقل نہ ہو سکا۔ بات تو جب تھی کہ مصنف کے دماغ کا مطالعہ بھی اس مطالعے کے ساتھ ساتھ اس خوبی سے ہوتا کہ ہر بات آئینے کی طرح پیش نظر ہو جاتی اور مصنف کے دماغی خصائص پر بھی آپ کی نگاہ پہنچ سکتی۔ سوال: کیا مصنف کی شخصیت سے بھی ہمارا دماغ اور عقل معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جب تک کسی مصنف کی دماغی خصوصیات کا علم نہ ہو، اس سے کوئی اثر نہ قبول کرنا چاہیے۔ خیالات میں نسبت کا علم اور باہمی ارتباط کے بنیادی اصول معلوم ہونے کے بعد ہی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کے دماغ کی رسائی کہاں تک تھی اور اس کی رائے کہاں تک درست اور صحیح ہے۔ مگر افسوس کہ اس دور میں نہ ایسے بااصول مطالعہ کرنے والے ہیں اور نہ ان قوانین پر عمل کیا جاتا ہے۔ بالعموم تمیز و احساس رکھنے والے حضرات بھی کسی تحریر و تقریر کو ملاحظہ کرتے ہیں تو اس کے ذاتی جوہر کو زیادہ تر اس کے مصنف کی شخصیت کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بجائے خود غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ سوال: شخصیت پرستی میں عقلی زاویہ نگاہ سے کیا برائیاں ہیں؟ جواب: جاننے والے خوب جانتے ہیں کہ اس قسم کی شخصیت پرستی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ عموماً کسی شخصیت کی غیر امتیازی سند کو اس قدر مستند سمجھ لیا جاتا ہے کہ بسا اوقات ذاتی علم کی بھی ضرورت نہیں سمجھی جاتی۔ مختلف مصنفین کے مقولے نقل کرنا اور صرف حوالے کو درج کرنا آج کل کی ایک علمی وبا ہے۔ پھر اس قسم کے اشارات اور حوالے پسند کرنے والے انہی مقولوں کے معتقد بھی ہوتے ہیں جن کو وہ دہراتے ہیں۔ سوچنے کی بات صرف اس قدر ہے کہ یہ کانٹ چھانٹ علم حقیقی کے دائرے میں کہاں تک آ سکتی ہے۔ اس قسم کی معلومات جو کچھ بھی ہوتی ہیں وہ دوسروں کی غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں، نہ کہ آپ کی ذہنی دماغی کاوش کا نتیجہ۔ اور اگر کوئی شخص انہی پر اکتفا کرے گا تو اصل مقصد علم فوت ہو جائے گا۔ پھر عموماً اس قسم کے راہرو تحقیق و تجسس کی روشنی سے محروم ہو جانے کی وجہ سے تقلید محض کے پتلے بن جاتے ہیں، جو ایک روشن دماغ کو بھی خواہ ظلمت کدہ بنا دیتی ہے اور انسان کو قدم قدم پر ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ سوال: کیا ہم اگلے بزرگوں اور آخر دور کی مقتدر ہستیوں کے تبصروں اور فیصلوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا اس استفاضے کے متعلق بھی مفتی عقل شخصیت پرستی کا فتویٰ دیتا ہے؟ جواب: نہیں۔ پچھلے دور کے مصنف ہوں یا اگلے دور کے، بدیہی واقعات پر ان کا تبصرہ مفید اور فائدہ رساں بن سکتا ہے اور ہمارے نزدیک مقبول اور پسندیدہ بھی ہے، لیکن اس اعتبار اور مقبولیت کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ ان مصنفین کی رائے کے متعلق اچھائی یا برائی، صحت یا سقم کا اعتراض نہ اٹھایا جا سکے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان تھے اور ان کی فطرت بھی غلطی کر سکتی تھی، اس لیے کسی رائے یا خیال کے جانچنے کے لیے دلیل و ثبوت کے علاوہ اور کوئی چیز معیار نہیں بن سکتی۔ سوال: کیا اگلے اور پچھلے لوگوں نے جو شاہراہ اپنی روشنی دماغ کے لیے پیدا کی، آج بھی ہم اس پر چل سکتے ہیں؟ جواب: اس کو یوں سمجھیے کہ انہی متقدمین و متاخرین نے اپنے گزشتہ بزرگوں کے خیالات و احساسات کی جانچ پڑتال کے بعد دولت علم حاصل کی، اس لیے ہمارے لیے بھی یہی شاہراہ کھلی ہوئی ہے۔ ہماری معلومات اگلے بزرگوں کی بے حد مرہون منت ہے کہ ان بیچاروں نے جافشانی کے ساتھ مقدمات کی ترتیب اور جرح و ثبوت، تنقید و تشریح سے اپنے آنے والی نسلوں کی قابل قدر خدمت کی۔ ان کے ذخیرہ معلومات اور مایہ تحقیق نے اصل موضوع کی صحت و خرابی پر بہت کچھ روشنی ڈالی۔ ان کی قوت استدلال نے وہ معرکے سر کیے جن تک ہماری عقل و دماغ کی رسائی بدقت ہو سکتی تھی، اور اسی لیے ان کی بنائی ہوئی شاہراہ اور یہ بذات خود دونوں قابل احترام ہیں اور ان کو محترم سمجھنا چاہیے۔ سوال: لیکن ہم ان کے علمی ذخیروں کو کس طرح استعمال کریں؟ جواب: ذرا فکر و ہوش مندی کے ساتھ۔ صرف سرسری مطالعہ کر لینا یا کسی بہتر سے بہتر فصل یا باب کو محفوظ کر کے اعتقاد کا بنیادی پتھر قائم کر لینا اول تو مفید نہیں، اور اگر ہو بھی تو ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جن اصولوں سے چہرہ حقیقت کا پردہ اٹھ سکے ان کو خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھا جائے۔ سوال: ایک روشن دماغ انسان مطالعے میں کن چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے؟ جواب: غور سے سنیے اور دیکھیے۔ ماہرین مطالعے کا خیال ہے کہ اسی کتابی یا غیر کتابی مطالعے کے ساتھ ساتھ دلائل کی چھان بین، ثبوت کی جانچ پڑتال، نتائج پر غور و فکر، مقدمات کی ترتیب لازمی اور ضروری باتیں ہیں جو اصل مسئلے کی غلطی اور صحت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ موضوع یا مضمون کے متعلق مصنف نے جس قدر جرح و قدح کی ہو اس کا ایک نقاد کی حیثیت سے ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ سوال:
کیا ہم کسی کی ذاتی رائے یا اس کے حسن بیان سے دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں؟ جواب: نہیں۔ یہ طریقہ کار اکثر و بیشتر دماغ کی جدت طرازی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تفصیل سے یوں سمجھیے کہ اس کی ذاتی رائے کے حسن سے ہرگز متاثر نہ ہونا چاہیے۔ علم جس چیز کا نام ہے وہ ذاتی غور و مطالعے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسروں کی نگاہ سے اپنی بصیرت کی آنکھیں روشن کرنا مجنونانہ خیال ہے۔ اگر ایک شخص کی نگاہ حقیقت اشیاء تک پہنچ گئی تو صرف اس کے الفاظ و بیان سے ہم یا تم کیوں کر حقیقت اشیاء کے ماہر بن سکتے ہیں؟ کسی طرح نہیں۔ سوال: علم مستعار یا علم مصنف کو برطرف رکھ کر ہمیں کن اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ ہمارا مطالعہ اصولاً صحیح ہو سکے؟ جواب: اس کے چند اصول ہیں مگر سب کے سب مفید۔ اس لیے: نمبر 1، ہر مصنف کی لفاظی کو اس کے شخصی استفاضے کے لیے چھوڑ دو۔ نمبر 2، خود مصنف بننے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، اپنی نگاہوں سے خود مشاہدہ کرو۔ نمبر 4، اپنے دل و دماغ کو خود روشن بناؤ۔ نمبر 5، اپنی ہی عقل و فہم کو کام میں لاؤ اور دوسروں کے محتاج نہ بنو۔ اگر کوئی شخص ان قوانین پر عمل کرے تو تھوڑے ہی دنوں میں اس کی ظاہری و باطنی حالت میں ایسا مبارک انقلاب ہوگا کہ روشن دماغی کا آراستہ تاج اسی کے سر پر نظر آئے گا۔ سوال: اگر ہم دوسرے دماغوں کی کاوش یا کمائی کو مایہ ناز سمجھنے لگیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ جواب: اگر کسی اعلیٰ مصنف و مبصر کا حسن زن آپ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس دولت مستعار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خسرت الدنیا والآخرہ، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ نہ عزت، نہ شرافت، نہ علم، نہ بصارت، بلکہ سر تاثر رسوائی و ذلت، گمراہی و حقارت۔ سوال: سلسلہ مطالعے میں خیالات میں نسبت و ارتباط کا ذکر بار بار آیا ہے، کیا آپ اس کو کسی مثال سے واضح کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ اقلیدس یا علم ریاضی کے موجد یا بانی نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان کی تحریروں کو گھوٹتا رہے لیکن ان کے ثبوت و عمل میں اور نظریوں کے باہمی ربط کا احساس نہ رکھے تو تہی دستی کے سوا اور کیا ہاتھ آئے گا؟ یہ تسلیم کہ اس قسم کا مطالعہ کرنے والا الفاظ کو بخوبی سمجھ لے گا اور غالباً مٹھو میاں کی طرح دوسروں کو بھی سنا دے گا، لیکن علم حقیقی سے اس خرافات کو کیا واسطہ؟ ایسے نادان کے پاس عقیدت پرستی کا سرمایہ بے شک ہوگا، مگر جو کچھ مصنفین نے اصل مضمون پر لکھ دیا ہے اس کے علم سے بھی یہ شخص محروم ہوگا۔ تمام دنیا کے ریاضی داں حضرات کی معرکۃ الآراء بیانات پڑھ جائیے، لیکن محض سطحی مطالعے سے علم ریاضی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ آرے نہ پرت کسے ببال کاغذ۔ استوالت سخن پر بھی یہ موضوع ابھی تشنہ ہی ہے۔ کوشش کیجئے کہ وہ مطالعہ کتاب اور مطالعہ دماغ جو آپ کا اور ہمارا محبوب مشغلہ ہے اصول کے مطابق ہو تاکہ عقل بیدار اور دل روشن نصیب ہو سکے۔